اس عقل کو بروئے کار لا کر قرآن حکیم میں تدبر کر، فکر کر، سوچو، سمجھو۔ قرآن حکیم میں تدبر اور فکر کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کوئی اس قرآن حکیم کو سمجھنے والا تو اس میں تدبر اور غور و فکر کرے۔ قرآن حکیم فرقان مجید انسان کو پکار رہا ہے کہ اس میں تدبر کرو اور فکر کرو۔ اس قرآن حکیم میں ہے کیا؟ اس قرآن حکیم میں سارے جہان کے علوم موجود ہیں، کل عالم کی خبریں، کل عالم کی خبریں، کل عالمین کی خبریں موجود ہیں۔ اس کے تدبر اور تفکر اور غور و خوض کرنے میں سب سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے، بلکہ ایمان رکھنا ضروری ہے، بلکہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں سارے عالمین کی، سارے جہانوں کی خبریں موجود ہیں۔ کل عالم کی خبریں، کل جہان کی خبریں موجود ہیں۔ کل عالم کی یعنی جتنے جہان ہیں، جہان میں جتنی مخلوق ہے، ہر جہان میں جو مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، جس جس حیثیت کی ہے، جس جس کیفیت کی ہے، تمام مخلوق کی تمام حیثیات کا ذکر موجود ہے۔ اور ہم نے قرآن حکیم پر بھی ایمان لانا ہے، اور ہمارا قرآن حکیم پر ایمان لانا ضروری اور لازم بھی ہے۔ اب فقط یہ نہیں کہ بس یہ قرآن ہے بات ختم۔ قرآن کو اپنی پوری صفات کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کلام مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ جبریل لے کر آیا۔ اور اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کے علوم، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، چاہے اس کا تعلق غیب سے ہے، چاہے اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسانیت کی ابتدا سے پہلے سے ہے، مخلوق
کے بعد سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ذکر موجود ہیں، ان کی کتابوں کے ذکر موجود ہیں، اور جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے ان کا ذکر بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن حکیم کی چوتھی صفت ہے۔ اب قرآن حکیم اپنی جمیع صفات کے ساتھ تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن پر ایمان نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ اس کو قلب مصطفیٰ پہ نازل نہیں کیا گیا تو بھی قرآن پر ایمان نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا تب بھی قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور اگر یہ کہے کہ اس کے اندر سارے جہانوں کے علم موجود نہیں ہیں تب بھی قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان کامل تب ہوگا جب یہ چار صفات مکمل طور پر یقین کی حد تک تسلیم کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین ہو، اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا اس پر یقین ہو، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اس پر یقین ہو، اور اس کے اندر تمام علوم ہیں اس پر یقین ہو، اور یہ ساری باتیں، یہ ساری صفتیں قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن حکیم اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور روح الامین اس کو لے کر آئے۔ وَنَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِالْحَقِّ، اور اے معبود آپ کے دل اطہر پر ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا۔ اللہ کا نازل کردہ کلام بھی قرآن حکیم خود گواہی دے رہا ہے، جبریل لے کر آ رہے ہیں اس کی گواہی بھی قرآن دے رہا ہے، اور مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوا اس کی شہادت بھی قرآن حکیم دے رہا ہے، اور قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا، جبریل لے کر آنے والا ہے، یہ قرآن حکیم اپنے اندر کیا کچھ رکھتا ہے؟ فرمایا لا رجل ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک تک ایسی شے نہیں جو اس کتاب حکیم میں موجود نہ ہو۔ یہ سائنٹیفک مسئلہ تھا، قرآن حکیم نے سائنٹیفک مسئلہ حل فرمایا کہ مخلوق کا تعلق یا خشکی سے ہوتا ہے یا تری سے ہوتا ہے، تو فرمایا مخلوق میں کوئی خشکی ہو یا تری ہو، مخلوق کا تعلق خشکی سے ہو یا مخلوق کا تعلق تری سے ہو، یہ ممکن نہیں کہ قرآن حکیم میں موجود ہو۔ اور قرآن حکیم نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ قرآن حکیم ہی تو ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جن کو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو تم نے نہیں دیکھا، ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، ان کی صفات نہیں جانتے،
مگر قرآن حکیم نے ان کی ذات کا بھی ذکر کیا، ان کی صفات کا بھی ذکر کیا، ان کی پیدائش کا بھی ذکر کیا، ان کی وفات کا بھی ذکر کیا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، تو قرآن حکیم نے تورات کا بھی ذکر کیا، قرآن حکیم نے انجیل کا بھی ذکر کیا، قرآن حکیم نے زبور کا بھی ذکر کیا، اور جو کچھ تورات میں ہے اس کا بھی ذکر کیا، جو کچھ انجیل میں ہے اس کا بھی ذکر کیا، جو کچھ زبور میں ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر بربلا کہہ دیا ہے کہ یہ وہ قرآن حکیم ہے جس کے اندر اولین کی بھی خبریں موجود ہیں، آخرین کی بھی خبریں موجود ہیں، اور پھر بربلا کہہ اٹھا کہ یہ وہ قرآن ہے جو ازل سے لے کر آخر تک ساری کائنات کی خبریں رکھتا ہے، تبیان لکل شیء۔ آپ شے کا کھلا بیان، یہ وہ قرآن ہے جو ہر شے کا کھل کر بیان کرتا ہے۔ تو آپ قرآن حکیم کی جو چیز ہے جس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، اگر نہ مانیں گے تو قرآن پر ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم پر کامل ایمان رکھنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن علوم ظاہریہ کا بھی مجسمہ مجموعہ ہے، علوم غیبیہ کا بھی مجموعہ ہے اور مجسمہ ہے۔ بلکہ علماء نے تو جہاں تک بھی بیان کیا کہ قرآن حکیم کا ایک حرف، ایک لفظ، جملہ تو جملہ ہے، چند کلمات سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ کلمہ ایک کلمہ بھی چند حرفوں سے مل کے بن جاتا ہے۔ ایک حرف، بلکہ علماء اہل لغات نے اور اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ قرآن حکیم کا ایک نقطہ کائنات سے بڑا ہے، ایک نقطہ کائنات سے بڑا ہے۔ کائنات اس کے سامنے چھوٹی ہے، ایک نقطہ جو قرآن حکیم میں اس کو باغ کے نیچے، باغ کا نقطہ تصور کر، یہ باغ کے نیچے والا جو نقطہ ہے یہ کائنات سے بڑا ہے، اور ساری کائنات اس نقطے کے اندر موجود ہے۔ تو پھر نقطہ یہ تو حرف کے ایک حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان نقطوں کو کھولوں کہ یہ نقطے کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اور یہ پھر کیوں ہیں، کسی کے نیچے ہے، کسی کے اوپر ہے، کسی نے نون کی طرح اپنے پیٹ میں لے لیا ہے، کسی نے تا کی طرح 2 لے لیے ہیں، کسی نے شین کی طرح 3 نقطے اور سا کی طرح 3 نقطے لے لیے، اور کوئی نقطوں کے بغیر بھی ہر الف کی طرح اور